السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 29 شوال سن 1447 مطابق 17 اپریل سن 2026 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وحمده على جميع نعمه، فإن الحمد نهج الأوفياء وزاد الأتقياء، قال رب الأرض والسماء فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ عزیزان محترم، میرے مومن بھائیو، اللہ تعالی جل جلالہ کے اسماء حسنى اور صفات عالیہ میں ایک پاکیزہ نام الحمید بھی ہے، جس کا مطلب ہے وہ ذات جو حقیقی تعریف کے لائق ہو۔ لہذا اللہ تعالی اپنی ذات میں بھی لائق تعریف ہے، اپنی صفات میں بھی لائق تعریف ہے، اپنے افعال میں بھی لائق تعریف ہے، عطا کرے جب بھی لائق تعریف ہے، محروم رکھے تب بھی لائق تعریف ہے، جو مقدر فرمائے اس میں بھی لائق حمد ہے، اور جو فیصلہ فرمائے اس میں بھی لائق تعریف ہے۔ میرے بھائیو، الحمد ایسا کلمہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اسے اپنی ذات کے لیے چنا اور یہ چاہا کہ اس کی حمد بیان کی جائے۔ چنانچہ حضرت اسود ابن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے رب کریم اللہ عز و جل کی ایسے الفاظ سے حمد بیان کی ہے جو اس کے شایان شان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ان ربک یحب الحمد، سنو تمہارا رب حمد کو پسند فرماتا ہے۔ اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے تو محبت و تعظیم کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، عزت و توقیر کے ساتھ اس کے محاسن کا تذکرہ کیا جائے۔ اور ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ حمد کرنے والے اس کی حمد بیان کریں، شکر گزار اس کی ثنا خوانی کریں، کیونکہ وہی کامل طور پر حمد کا مستحق ہے، وہی اپنے جلال و جمال میں منفرد اور بے مثال ہے، وہی مخلوقات پر اپنے انعام و احسان میں یکتا و یگانہ ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْحَمْدُ مِنَ اللَّهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ حَمِدَ نَفْسَهُ، اور اللہ سے زیادہ کوئی تعریف پسند کرنے والا نہیں، اسی لیے اس نے اپنی ذات کی تعریف خود فرمائی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 20 سے زائد مقامات پر اپنی ذات کی حمد فرمائی۔ ہر حمد کا انداز جداگانہ اور نرالا اختیار فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی 5 سورتوں کا آغاز اپنی حمد سے فرمایا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کی شروع میں اپنی حمد بیان فرمائی، جس میں تمام جہانوں کے لیے اپنے پروردگار ہونے کا اعلان فرمایا اور سب کے لیے اپنے کامل نگہبان ہونے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انعام کے شروع میں
اپنی عظیم تخلیق اور وسیع نعمتوں پر اپنی حمد بیان فرمائی۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ اسی طرح سورہ کہف کے آغاز میں وحی کے ذریعے ہدایت اور قرآن کے نور پر اپنی حمد بیان فرمائی۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ سورہ سبا کی شروعات میں اپنی کامل بادشاہت اور وسیع علم کی تعریف کی، اپنی حکمت بالغہ اور عظیم سلطنت پر اپنی حمد بیان فرمائی۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی یہ شان ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ علاوہ ازیں سورہ فاطر کے شروع میں تخلیق کے آغاز، عظیم قدرت اور مضبوط تدبیر پر اپنی حمد فرمائی۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2-2، 3-3 اور 4-4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، وہ سبحان ذات ہے جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اسی کا ارشاد کریم ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ میرے دوستو، ہم بھی اپنی سب سے عظیم عبادت یعنی نماز میں بار بار رب تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، چنانچہ سنن و نوافل کے علاوہ صرف فرض نمازوں میں ہر روز 17 مرتبہ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اور ہر رکعت کے شروع میں یہ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تب بھی اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں، اور یہ شعور ہمارے اندر بیدار رہتا ہے کہ وہ ہماری حمد کو سن رہا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی تعریف۔ میرے بھائیوں، غور فرمائیے، یہ روز مرہ کا وہ مکالمہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ایسی گفت و شنید ہے جو دلوں کو کھولتی ہے، نفوس کو سنوارتی ہے، اور انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں زندہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم کوئی پسندیدہ چیز دیکھیں تو کہیں الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اور جب کوئی ناخوشگوار واقعہ دیکھیں تو یوں کہیں الحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہی تعلیمات رہبر انسانیت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ جب اسے خوشی ملے تو اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کی شکر گزاری کرے، اور جب اسے کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو رب تعالیٰ کی تقدیر پر سر تسلیم خم کر دے، اس کی رضا پر راضی رہے، تاکہ اس کا دل رب تعالیٰ کے ذکر سے جڑا رہے اور وہ کسی بھی لمحہ اس کی حمد و ثنا اور شکر گزاری سے غافل نہ ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں، سب سے عظیم چیز جس کی آبیاری ہمیں اپنی اولاد کے دلوں میں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد اور اس کا شکر ان کی زندگیوں میں ہر وقت موجود ہو۔ وہ صبح و شام اور اپنے کھانے پینے کے اوقات میں اپنے رب کی حمد بیان کریں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمده علیها او یشرب الشربة فیحمده علیها۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی چیز کھائے تو اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے، اور بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ وہ اس پر بھی رب تعالیٰ کی حمد کیا کریں کہ اس نے ان کے لیے حصول علم کے اسباب مہیا فرمائے، ان کے لیے معرفت کی راہیں ہموار کی۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بچوں کو سکھائیں کہ جب کامیابی ملے تو الحمدللہ کہیں، جب علم و معرفت کا کوئی باب سمجھ جائیں تو کہیں یہ تو اللہ ہی کا فضل و کرم ہے۔ اللہ کے نیک بندو، ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اسلام کی نعمت پر اس کی حمد بیان کریں، قرآن کی نعمت پر اس کی حمد بیان کریں، امن و عافیت کی جس چھاؤں تلے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس پر رب تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اور اس اتحاد و اتفاق پر رب تعالیٰ کی حمد بیان کریں جس کے سائے میں ہم اور آپ چین سے جی رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں رب تعالی جل جلالہ کی حمد کو عام کریں، ہر لمحہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور ہر لحظہ ہر گھڑی رب رحمان کی حمد و ثنا کو اپنا دستور حیات بنائیں۔ اے رب کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں رزق دیا اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری اولاد و ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ اے رب کریم، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے باران رحمت سے ہمیں سیراب فرمایا۔ تیرا ہی فرمان عزیز ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے۔ اے رب کریم، اس پر امن وطن پر تیرا شکر ہے، اس پرسکون معاشرے پر تیرا شکر ہے کہ رحم دلی جس کا شعار ہے اور اتحاد و اتفاق جس کی پہچان ہے۔ اے رب کریم، تیرے لیے حمد و ثنا ہے اور تیرا ہی شکر ہے اس دانشمند قیادت اور قائدین پر جن کے ہاتھوں تو نے ترقی اور خوشحالی کی راہیں ہموار فرمائیں، جن کے ذریعے تو نے امن و استحکام کے ستونوں کو مضبوط فرمایا، اور جن کے ذریعے تو نے شر پسندوں کے مکر و فریب کو ناکام بنایا۔
یا اللہ ہم تیرا ہی شکر بجا لاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ تمام تر تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اے رب کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے فوجی جوانوں کے حوصلے بلند فرمائے، انہیں قوت و شجاعت سے نوازا، ان کے ذریعے ہمارے وطن میں امن و امان کا بول بالا فرمایا، ان کے ہاتھوں بزدل اور ظالم دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی اور سرکش حملہ آوروں کے خلاف ہمیں فتح سے ہمکنار فرمایا۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آئیے اب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ ہمارے آقا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل و اولاد پر اور آپ کی تمام ازواج مطہرات پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو نیز تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد کی حفاظت فرما اور ان پر توفیق و راستی اور اپنی نصرت کو قائم و دائم رکھ، ان کی زندگی میں اور ان کے تمام امور میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے نائبین اور ان کے رفقا یعنی عمارتوں کے حکمرانوں کو اور صدر محترم کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ متحدہ عرب امارات کی حفاظت فرما، اس کے باہمی اتحاد و اتفاق اور اس کی پائیداری اور خوشحالی کو قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ راشد اور تمام مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی وسیع جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ اس وطن کے شہیدوں پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ یا اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم پر باران رحمت نازل فرما اور ہم کو بارش سے خوب سیراب کر دے اور اسے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے امارات کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔